محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس خوشبخت خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے گا، جنہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داعی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ خاصا ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قبیلہ بنو سعد سے چلیں اور مکہ پہنچیں تو عورتیں مکے کا چکر لگا کر مختلف گھروں سے بچے لے جا چکی تھیں۔ اب اس مسکین عورت کے لیے ایک ہی بچہ رہ گیا تھا، جس بچے نے اس کی مسکینی کو غنا میں بدلنا تھا اور پوری دنیا کے اندر حلیمہ سعدیہ کا نام روشن کرنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ معظمہ میں پہنچی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گئیں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت بی بی آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ پاک نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ایک کپڑا بچھا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے سو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس کے ساتھ مشک و عنبر کی خوشبو نکل کر پورے کمرے کو مہکا رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور آقا دو جہاں علیہ السلام کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور آقا دو جہاں علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان رحمت کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے آقا دو جہاں علیہ السلام کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، اس نعمت عظمیٰ کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز سے آوازیں آنے لگیں کہ اے حلیمہ، تجھے رضات محمد مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی۔ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میری سواری خود بول پڑی کہ میری پشت پر اولین و آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مہر و وفا کی یہ داستان لوگوں کو سنا کر آقا دو جہاں علیہ السلام سے اپنے تعلق کا اظہار کیا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے خچر پر اپنے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو بٹھا لیا۔ اب یہ خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ گیا، یہاں تک کہ ساتھیوں میں سے کسی کی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بالآخر میری سہیلی دائیاں مجھ سے کہنے لگیں، اے ابو زہیب کی بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا تیز مت چلو، ذرا ہمارا بھی خیال رکھو۔ کیا یہ وہی خچر نہیں ہے جس پر تم آئی تھی اور جس سے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا اور اب اس قدر یہ تیز چل رہا ہے؟ میں نے ان سے کہا، ہاں ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں، حلیمہ، خدا کی عزت کی قسم، اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آخر ہم بنی سعد کی بستی اپنے گھر میں پہنچ گئے۔ اس وقت میرے خیال میں روئے زمین پر سب سے زیادہ خشک اور قحط زدہ علاقہ یہی تھا، مگر نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے میری بکریاں جب صبح چراگاہ میں جاتیں اس حال میں شام کو واپس گھر آتی تھیں کہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور ان کے تھن دودھ سے لٹکے ہوتے تھے۔
چنانچہ ہم ان کا دودھ دھوتے اور جتنا دل چاہتا پیتے، حالانکہ خدا کی قسم ہے دوسروں کو اوقات کی وجہ سے اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا، اور ان کی بکریوں کے تھن سوکھے ہوتے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں رہنے والے میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہنے لگے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ اپنی بکریوں کو وہیں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ قبیلے والوں کی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ چرنے کے باوجود اس حال میں واپس ہوتیں کہ وہ بھوکی رہتیں اور دودھ سے خالی ہوتی تھیں، جبکہ میری بکریاں پیٹ بھر کر چرتیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ فرماتی ہیں یہ سب برکتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے یہی خیر و برکت رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 2 سال گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ عام بچے اس طرح نہیں بڑھتے، چنانچہ 2 سال میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تندرست اور مضبوط لڑکے معلوم ہوتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اس قسم کے بے شمار واقعات پیش آئے، جس طرح کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، سامنے سے میری بکریاں گزریں، ان بکریوں میں سے ایک بکری قریب آئی اور اس نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو چوما اور دوسری بکریوں میں جا ملی۔ تو محترم ناظرین، اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کے واقعات کو ارہاسات نبوت کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد اس طرح کے واقعات کو معجزات نبوت کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 جہانوں میں ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔